ایک اور موضوع بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ تو موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق ہمیں سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں فرمایا، اجازت نہیں دی کہ یہ علم بیان کیا جائے، ان چیزوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ وہ کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے قیامت۔ قیامت کب ہوگی، کس نری میں ہوگی، کس سال میں ہوگی، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا۔ اور یہ ہے کہ نشانیاں بتا دیں کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی کے حوالے سے جو مخالفین آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں وہ سماعت فرمائیں، اور اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں، اس کے بعد پھر آگے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ مخالفین آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں یسألونک کأنک خفی عنہا قل انما علمها عند اللہ، کہ تم سے گویا تم نے اس کو خوب تحقیق کر رکھا ہے، تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو قیامت کے بارے میں لوگوں نے سوالات کیے اور کفار نے سوالات کیے کہ بتاؤ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم فرما دو کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو محترم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم ہے لیکن اپنے حبیب کو نہیں دیا، یہ تو نفی نہیں ہے اس میں۔ اور تفسیر سعدی میں ہے والذین یجب الایمان بہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام لم ينتقل من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع المغیبات التي تحصل في الدنیا والآخرة فهو يعلمها كما هي عین یقین لما ورد رفعت لی الدنیا فانا انظر فیها كما انظر الى کفی هذه ورد انه اطلع لی الجنة وما فيها وغير ذلك مما تواترت الاخبار ولكن امر بکتمان بعضها، کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتقل نہ ہوئے یہاں تک کہ رب نے آپ کو تمام وہ غیب چیزیں بتا دی جو دنیا اور آخرت میں آیا۔ دنیا اور آخرت میں جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وصال سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ اور ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی، ہم اس میں اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی، اور یہ بھی آیا کہ ہم کو جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور دوزخ اور وہاں کے عذابوں پر اطلاع دی گئی، مطلع کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری تواتر خبریں ہیں، لیکن بعض کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تو ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ میں نے تفسیر سعدی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عبارت رکھی۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی اس کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو دین پر قائم رہے گا، اور اس گروہ کا ساتھ چھوڑنے والے اور مخالفت کرنے والے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ پہنچے گا، اور وہ دین پر اسی طرح قائم رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں یہ حق پر رہیں گے۔ حق جماعت کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوں گے وہ حق والے ہوں گے، حق والی جماعت ہوگی۔ تو وہ
ان کو مخالفین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نبی ظاہر نہ ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر۔ آپ علیہ السلام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب اور ایک مہلک یعنی بہت زیادہ خون ریزی کرنے والا پیدا ہوگا۔ قیامت سے پہلے عرب کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام ثقیف ہے، اس میں 2 بندے ایسے پیدا ہوں گے جو کہ ایک بہت زیادہ خون ریزی کرنے والا ہوگا اور دوسرا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ تو وہ جھوٹا جو کذاب ہوگا وہ کون تھا؟ وہ مختار ثقفی تھا، عالم فاضل تھا، اور اس کو جب حکومت ملی وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بھی تھا۔ تو جب اس کو حکومت ملی تو اس نے امام حسین شہدائے کرب و بلا کے قاتلین کو چن چن کر مارا، چن چن کر بدلہ لیا، ان کو سزائیں دی، ان سب کو مارا۔ لیکن جب اقتدار کی ہوس اس کے اوپر سوار ہو گئی، غالب آ گئی، تو پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی وہ جھوٹا بندہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا حضور علیہ السلام کے بعد تو وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ خبر آپ علیہ السلام کی سچی ہوئی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ بنو امیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک کذاب ہوگا اور دوسرا خون ریزی کرنے والا۔ تو سلطنت بنو امیہ کا وہ ظالم خون خوار گورنر ہے جس نے بغیر جنگ کے جن لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، مارا، تو ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف یہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل شخص تھا۔ تو حجاج بن یوسف کی موت کے بعد ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر حجاج بن یوسف جہنمی نہ ہو تو تجھ کو طلاق ہے۔ اس کے بعد وہ مر گیا، جب مختار ثقفی مر گیا تو وہ اس شخص نے علماء کرام سے مسئلہ پوچھا تو کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ پھر ایک صاحب دل کے پاس وہ بندہ چلا گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، جو صاحب کشف اور صاحب کرامت تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑی کیونکہ حجاج بن یوسف یہ جہنمی ہے، جنت میں نہیں بلکہ یہ جہنمی ہے، ظالم تھا، گنہگار تھا، اس وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا اور تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ تو آئندہ انشاءاللہ العزیز ویڈیوز میں ہم قیامت کی علامات بیان کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علوم سے نوازا۔